اور جب اس کو دعا پہنچتی ہے بیٹے کی طرف سے، بھائی کی طرف سے، ماں کی طرف سے، کسی دوست کی طرف سے، فرمایا اس دعا کو اتنا وہ محبوب سمجھتا ہے، اتنا اس کو لطف آتا ہے اس دعا کی وجہ سے، فرمایا پوری دنیا، پوری کائنات اگر اس کے ایک ہاتھ میں رکھ دی جائے نا، اس کو اتنی خوشی نہیں ہوگی جو ایک دعا کے جملے سے اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے۔ تو اس لیے دعا کرنا یہ مردوں کا حق ہے، والدین ہوں تو پھر تو اور بات ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ میرے رزق میں ہمیشہ برکت رہے، میرے رزق میں برکت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے لیے ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتا رہے۔ تنگ دستی اس کے قریب تک نہیں آئے گی جو اپنے والدین کے لیے دعا مغفرت کرتا رہتا ہے۔ اور فرمایا جب مرنے کے بعد قبر میں ہوتا ہے، وہ مردہ سنے یا نہ سنے، اس کو پتہ چلے یا نہ، اس جھگڑے میں ہم نے پڑھنا ہی کیوں ہے؟ ابھی تک ہماری امت کا یہ المیہ کہ اسی جھگڑے میں پڑے کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا۔ او بھائی سن لے گا تو کیا سنا لے گا؟ اگر نہیں سنتا تو پھر وہ تیرے کاروبار میں کون سا کوئی نقص کمی آ جائے گی؟ سنے یا نہ سنے، اس کا ہمیں اس کے ساتھ کسی قسم کو کوئی تعلق نہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کو ثواب پہنچاتا ہے یا نہیں ثواب پہنچاتا۔ بس ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہمارے والد کو قبر میں سکون ملتا رہے، ہمارے دوست کو قبر میں ٹھنڈک نصیب ہوتی رہے، اس چیز کا اللہ رب العزت سے ہم نے تقاضا کرنا ہے۔ اور وہ حدیث پاک ہمیں بتا رہی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ قبر سے اٹھتا ہے نا، قبر سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کے پاس اجر و ثواب کا ایک بڑا لمبا پہاڑ ہے۔ وہ حیران ہوتا ہے، فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ تیرا ہے، یہ تیرا اجر ہے، یہ تیری نیکیاں ہیں۔ عرض کرے گا باری تعالیٰ میں نے تو یہ نیکیاں کی نہیں تھیں، اتنا بڑا اجر، یہ پہاڑ جیسا ثواب میرے حصے میں کیسے آ گیا؟ تو اللہ رب العزت کے فرشتے اس بندے کو بتائیں گے کہ واقعی زندگی میں تو نے اتنے پہاڑ کے برابر اگرچہ اجر و ثواب نہیں کمایا تھا، لیکن تیرے جانے کے بعد تیری نیک اولاد تیرے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہی، اتنی دعائیں کی کہ اللہ نے وہ اجر و ثواب پہاڑ کی صورت میں تجھے عطا فرما دیا ہے۔ تو اتنا بڑا کام ہے مغفرت کرنا، والدین کی استغفار کرنا۔ والدین ویسے بھی سب مومنین کے لیے دعا استغفار کرتے رہنا چاہیے، لیکن والدین کا تو ایک خاص مقام ہوتا ہے کہ ان کے لیے مغفرت کی دعا ہر حال میں ہمیں کرنا چاہیے۔ جنازہ پڑھ کر ہمیں صرف اسی بات میں اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اولاد صالح کے لیے ایک ذہن میں یہ بھی بات رکھ لیں، میں بار بار بھی کہتا رہتا ہوں جہاں بھی جاتا ہوں الحمدللہ، کہ ایصال ثواب کا سب سے جو بہترین عمل ہے نا والدین کے لیے، وہ کیا ہے؟ وہ بھی آپ کو آج بتا دوں۔ بہترین عمل یہ ہے کہ انسان نیک ہو جائے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، والدین کو سب سے زیادہ ثواب پہنچتا ہے۔ آپ ہزاروں دیگیں تقسیم کریں، ہزاروں جگہ آپ نلکے لگا لیں، موٹریں لگا لیں، واٹر پلانٹ لگا لیں، پانی کا اہتمام کر لیں، ضرور والد کو ثواب پہنچے گا۔ لیکن یقین جانے جو آپ کی نماز پڑھنے کی وجہ سے والدین کو قبر میں سکون پہنچے گا، وہ کسی اور وجہ سے نہیں پہنچ سکتا۔ آپ دیکھیں نا کہ اللہ رب العزت نے نماز میں کیا خوبصورت دعا سکھا دی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نے اور دعا بھی سکھائی، اور وہ بھی نماز کے اختتام پہ۔ آپ دیکھیں کہ نماز میں بندہ کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تکبیر ہو گئی، پھر ہاتھ باندھ لیتا ہے، کھڑا ہے، قیام ہے، ہاتھ بھی باندھے ہیں، قرات بھی ہو گئی، فاتحہ بھی پڑھ لی، قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لی، پھر تسبیح ہو گئی، تحمید ہو گئی، تحلیل ہو گئی، التحیات ہو گیا، قومہ ہوا، جلسہ ہوا، سارے ارکان جب پورے ہو جاتے ہیں نا، اب آپ بتائیں ایک بندہ وضو کی صورت میں ہو، مسجد پاکیزہ ماحول ہو، اور پھر اللہ کا پاک کلام کی تلاوت ہو، تحمید ہو، تکبیر ہو، سارا کچھ کرنے کے بعد مجھے بتائیں اس طرح خوبصورت، طیب، طاہر، پویتر ماحول بھی کسی اور جگہ پہ نصیب ہوتا ہے انسان کو؟ سب سے پاکیزہ ماحول، انسان کی معراج ہے نماز، سجدہ بھی انسان کر لیتا ہے، اپنی معراج کو بھی انسان پہنچ جاتا ہے اللہ کے حضور جب اپنی پیشانی جھکا لیتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا اب جب سارے کام تم نے کر لیے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیا، تکبیر بھی ہو گئی، تسبیح بھی ہو گئی، تحمید بھی ہو گیا، تحلیل بھی ہو گیا، قیام بھی ہو گیا، رکوع بھی ہو گیا، سجدہ بھی ہو گیا، سارے کام کر لیے، اب اللہ رب العزت نے اپنے بندے کو کہا اے میرے بندے اب میرے لیے، اب اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے دعا کر لے۔ باری تعالیٰ کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، سب سے پہلے تو یہ دعا کر لے یا اللہ مزید آگے بھی مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نصیب کرتے رہے، آگے بھی مزید نماز پڑھنے کی توفیق نصیب۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہ نے خود انسان کو بتا دیا کہ میرے بندے
اس وقت اتنا طیب طاہر ماحول جب تمہیں نصیب ہو جائے، جب تمہیں معراج نصیب ہو جائے، جب تمہیں عبادت کی لذت نصیب ہو جائے، اس وقت دعا یہی کرنی کہ یا اللہ میری بھی مغفرت کر دے، میرے والدین کی بھی بخشش مغفرت فرما دے۔ اور یقین جانے کہ اس نماز کے علاوہ آپ کسی بھی مقام پر جب دعا کرتے ہیں اللہ کا قبولیت کا ضرور وعدہ ہے، لیکن سب سے جو قبولیت کے زیادہ مناسب اور انسب جگہ ہے نا وہ یہی نماز کی حالت ہوتی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نماز میں دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ ویسے بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی دعاؤں کو سجدے میں مانگا کرو۔ نوافل عبادت میں، نوافل جب سجدہ کرتے ہیں نوافل میں تو اس وقت بھی دعا کر لیتے ہیں، سجدے کی حالت میں، اتحیات میں، جتنی بھی آپ کو دعائیں آتی دعا کیا کرو، کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے قبولیت کے وقت میں بھی کیا خوبصورت دعا سکھائی ہے کہ اپنی مغفرت مانگو اور اپنے والدین کی مغفرت مانگو۔ مجھے بتائیں کہ جو اپنے بندے کو رب خود یہ دعا سکھا رہا ہے کہ جب ساری نماز ادا کر لو، اینڈ پہ اختتام تمہارا یہ ہونا چاہیے کہ والدین کی مغفرت کی دعا کرو، مجھے بتاؤ اللہ رب العزت وہ دعا قبول کرے گا یا وہ رد کرے گا؟ اس سے بڑی اور کون سی موقع اور جگہ نصیب ہو سکتی ہے؟ تو یقین جانیں یہ پختہ بات ہے اور مضبوط بات ہے کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کی ضرور دعا کرتے ہیں، اور وہ جب 5 وقت میں، ایک بار نہیں ہے، فرض میں، سنت میں، نوافل میں، ہر رکعت میں اختتام پہ جب وہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ کی دعا پڑھتا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کی دعا پڑھتا ہے، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت پر مکمل اعتماد اور یقین ہے کہ اللہ رب العزت اس بندے کی ضرور مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے اولاد کے لیے سب سے بڑی جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ بعد میں نیک ہو جانا۔ اگر اپنے والدین کے ساتھ مخلص ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ابا کے لیے مخلص ہوں، میں اپنی امی کے لیے مخلص ہوں، تو سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ باقی بھی کام کریں لیکن نماز کی پابندی اپنا معمول بنا لیں، پھر یقین جانے آپ کے پاس سرٹیفکیٹ زندگی میں اللہ کے محبوب نے آپ کو عطا کر دیا کہ آپ کے والدین کی بخشش ہو گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، وراثت میں والدین کی جو وراثت ہوتی ہے وہ بھی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ ہم لوگ اس وراثت میں تو پیش ہوتے ہیں نا کہ ابو کا مکان کتنا تھا، اس کی دکانیں کتنی تھیں، اس کا پلاٹ کیا تھا، بینک بیلنس کیا تھا، سارا کچھ اولاد میں تقسیم ہونے کی نوبت آ جاتی ہے اس کی جانے کے بعد۔ لیکن ایک وراثت ایسی بھی ہے، ذہن میں رکھیں کہ یہ جو مال کی وراثت ہے اس کو تقسیم کریں گے، بڑے بھائی کے پاس آئے، چھوٹے بھائی کے پاس آئے، بہن کے پاس آئے، بیٹی کے پاس آئے، ماں کے پاس آئے، مرنے والے کو قبر میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا وراثت کا۔ جتنی مرضی دکانیں آ گئی بیٹے کے پاس، باپ کو قبر میں کسی چیز کا فائدہ نہیں ہونا۔ لیکن ایک وراثت ایسی بھی ہے کہ جب قبر میں بندہ اتر جاتا ہے نا، جب بیٹے اس وراثت کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں، یقین جانے اللہ قبر میں اس باپ کو بھی اس کا اجر و ثواب عطا کرتے ہیں۔ اور وہ وراثت کون سی ہے؟ وہ وراثت یہی ہے کہ والدین کی جو نیک کام ہے نا ان کو اس کے مرنے کے بعد بھی زندہ رکھا جائے۔ والد چلا گیا ہے لیکن اس کا معمول تھا کہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ تہجد نہیں چھوڑتا تھا، اس کا معمول تھا کہ وہ مسجد کے ساتھ اتنا اس کی محبت لگی رہتی تھی، وہ غریبوں کا خیال کرتا تھا، وہ صلہ رحمی کا خوگر تھا، وہ معاف کرنے کا، عفو درگزر کرنے کا اس کے اندر جذبہ موجود تھا۔ تو اولاد کو چاہیے کہ جب وراثت تقسیم کر لیں، جب دکان تقسیم ہو رہی ہے، جب گھر تقسیم ہو رہا ہے، اس گھر اور مال کے تقسیم کے وقت کوئی ایک بیٹا تو ایسا بھی ہونا وہ یہ کہے کہ میرے ابو تہجد کی نماز پڑھتے تھے، آج کے بعد میں یہ ذمہ داری لیتا ہوں کہ یہ وراثت میں لوں گا کہ ہر روز تہجد کی نماز ادا کروں گا۔ اب یقین جانے جو تہجد کی نماز والد زندگی میں پڑھتے رہے، اب قبر میں اتر گئے ہیں، ان کو پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ رب العزت بیٹے کا تہجد اس نیت سے پڑھنا کہ میرے ابو کی یہ روٹین اور میرے ابو کا یہ طریقہ تھا، ضرور قبر میں اس کو فائدہ اور ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ تو اس لیے والدین کے لیے بالخصوص جو اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں اسوہ دیا، آپ کی سنت سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے کہ والدین کے لیے اللہ رب العزت نے ایسی راہیں رکھی ہیں کہ والدین صالح یدعو لہ، قیامت تک جتنی مرضی دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، اللہ ہر لفظ کا، ہر جملہ کا اس مرنے والے کو قبر میں اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی ہمت و توفیق عطا کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔